السلام علیکم۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کے حوالے سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حمیرہ کی موت نہ تو قدرتی موت تھی اور نہ ہی ان کی موت منشیات کے استعمال یا اوور ڈوز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اب دو ہی امکانات باقی بچتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا تو حمیرہ نے خودکشی کی ہے یا پھر حمیرہ اصغر کو قتل کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس وقت دو سوالات بہت زیادہ زیر بحث ہے اور ہر پاکستانی اس بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ سب سے بنیادی سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس فلیٹ کا مالک جہاں وہ رہتی تھی اور جہاں سے ان کی لاش برآمد ہوئی ہے، اس کا اس سارے معاملے میں کیا کردار تھا۔ لوگوں کے مطابق اس کا کردار مشکوک ہے۔ میں آپ کو 2018 سے لے کر ان کی لاش ملنے تک کے تمام واقعات مکمل طور پر آج بتاؤں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان کی زندگی اور ان کی موت میں اس فلیٹ کے مالک مرویس خان کا کیا کردار تھا۔ دوسرا اہم خدشہ سوشل میڈیا اور گھروں میں زہر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا حمیرہ کی فیملی کا اس موت میں کوئی کردار ہے؟ کیا یہ جائیداد کی تنازع کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ حمیرہ اصغر کی سابقہ بابی کی جانب سے جن کی 4 ماہ پہلے ان کے بھائی سے علیحدگی ہوئی ہے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے ان کے بھائی نے ان کی جان لی ہو کیونکہ حمیرہ کا اپنے بھائیوں سے جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ آج میں آپ سے اس پر مکمل تفصیلات شیئر کروں گا۔ تو آغاز کرتے ہیں مکان کے مالک سے۔ 2018 میں حمیرہ اصغر نے یہ فلیٹ کرائے پر لیا تھا۔ اس کے جو مالک ہے ان کا نام ہے مرویس خان۔ یہ فلیٹ انہوں نے 40,000 روپے ماہانہ کرائے پر لیا تھا۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کرایہ نامہ بھی موجود ہے۔ بطور سیکورٹی حمیرہ اصغر نے 1,60,000 روپے ادا کیے اور 2 مہینے کا کرایہ ایڈوانس میں دیا جو کہ 80,000 روپے بنتا ہے۔ اس کرائے کے مطابق یہ طے ہوا کہ ہر 11 مہینے بعد کرایہ 10% بڑھ جائے گا، جیسے کہ عام طور پر کرایہ دار کے معاہدوں میں ہوتا ہے۔ جب 11 مہینے مکمل ہو گئے تو حمیرہ اصغر نے دوبارہ مرویس خان سے رابطہ کیا تاکہ معاہدہ تجدید ہو جائے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مزید کرایہ دار کے طور پر جاری نہیں رکھنا چاہتا۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا، یہ وجہ آج تک سامنے نہیں آئی۔ تنازع اتنا بڑھ گیا تھا کہ حمیرہ اصغر 2019 میں عدالت چلی گئی۔ انہوں نے اسٹے آرڈر حاصل کیا تھا کہ وہ اسی فلیٹ میں رہے۔ عدالت نے بآسانی اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ جو لوگ قانونی معاملات کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کرایہ دار کو اسٹے آرڈر آسانی سے مل جاتا ہے، چنانچہ انہوں نے عدالت میں کرایہ جمع کروانا شروع کر دیا۔ کبھی کبھار وہ 3 مہینے کا کرایہ ایڈوانس دے دیتی اور پھر مرویس خان کا نمبر بلاک کر دیتی۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق دونوں کے درمیان کشیدگی، جھگڑا اور تنازع موجود تھا جو اب عدالت میں چل رہا تھا۔ مئی 2024 کے بعد انہوں نے کرایہ دینا بند کر دیا اور پھر مرویس خان عدالت گئے اور درخواست دی کہ چونکہ کرایہ نہیں آ رہا لہٰذا فلیٹ خالی کروانے کا حکم دیا جائے۔ مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، ان 4 مہینوں میں حمیرہ نے کرایہ ادا نہیں کیا اور بالآخر ہمارے تحقیق کے مطابق اکتوبر کے پہلے ہفتے میں حمیرہ اصغر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ کرایہ ادا نہیں کر سکتی۔ کیس عدالت میں ایک طرفہ طور پر چلتا رہا۔ مرویس خان کی جانب سے جو کیس دائر ہوا تھا وہ عدالت میں چلتا رہا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 9 مہینوں میں ان کی موت کے بعد بھی سمن آتے رہے، نوٹس دروازے پر چسپاں کیے جاتے رہے۔ اس کی ویڈیو بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان سمن دینے والے یا نوٹس چسپاں کرنے والوں کو لاش کی بو محسوس کیوں نہیں ہوئی؟ جو لوگ سامنے والے فلیٹ میں رہتے تھے وہ ستمبر سے فروری تک چھٹیوں پر اپنے آبائی علاقے چلے گئے تھے تو وہ بو محسوس نہیں کر سکے، لیکن نوٹس چسپاں کرنے والے ان کو کیوں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالآخر عدالت نے جولائی میں فیصلہ کیا کہ عدالتی ولیپ جائے گا اور فلیٹ خالی کروا کر مالک کے حوالے کرے گا۔ جب عدالتی ولیپ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ دروازہ نہ کھولنے پر پولیس کے ذریعے دروازہ توڑا گیا اور حمیرہ اصغر کی لاش اندر سے برآمد ہوئی۔ مئی 2024 سے جولائی 2024 تک کرایہ ادا نہیں ہوا
کیونکہ کیس عدالت میں چل رہا تھا اور حمیرہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ تمام جوابات ہیں ان سوالات کے جو سوشل میڈیا پر پوچھے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کی فیملی کی طرف۔ حمیرہ کی والدہ اور ان کی سابقہ بابی نے بتایا کہ وہ بہت پریشان تھی۔ ان کے 4 بہن بھائی تھے، بڑے بھائی سہیل اصغر، پھر نوید اصغر، پھر حمیرہ اصغر، پھر ایک اور بہن تھی۔ بابی کا کہنا ہے کہ سہیل اور حمیرہ کی بہن دونوں ذہنی طور پر مستحکم نہیں ہے اور نوید اصغر وہ شخص ہے جو لاش لینے بھی آیا۔ بابی کا الزام ہے کہ نوید نے حمیرہ اصغر کو بھی گھر سے نکالا اور 4 ماہ پہلے انہیں بھی طلاق دلوائی۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ نوید اصغر ادویات کے ذریعے اپنے بھائی اور بہن کو ذہنی طور پر متاثر کر رہا ہے تاکہ جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ حمیرہ نے جب پچھلے سال لاہور سے واپس آ کر اپنی ماں کو فون کیا تو کہا، میری حالات بہت خراب ہے، خدا کے واسطے مجھے جائیداد سے حصہ دے، مالی مدد کرے۔ یہ والدہ نے بھی تسلیم کیا ہے۔ حمیرہ کی کزن نے بھی کہا کہ حمیرہ نے 13 اگست 2024 کو ان سے فون پر کہا کہ اپنے نام پر ایک سم نکلواؤ اور ایک میسج بھیجو کہ تمہارا شناختی کارڈ میرے پاس ہے، یعنی کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہو رہا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بیٹی بار بار فون کر کے مدد مانگتی رہی اور 9 مہینے تک کوئی خبر لینے والا نہ تھا۔ 2 اہم نکتے: مرویس خان اور حمیرہ کے درمیان 2018 سے جھگڑا چل رہا تھا۔ فیملی میں جائیداد کا تنازع، الزامات اور ذہنی دباؤ بھی موجود تھا۔ ہم کوئی ایجنسی نہیں ہے، نہیں کسی کا نام لے کر مجرم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ تمام حقائق سامنے لائیں تاکہ متعلقہ ادارے اپنی تحقیقات مکمل کر لیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو فینسنگ کے ذریعے یہ معلوم کیا جائے کہ اکتوبر کے دنوں میں کون حمیرہ کے ارد گرد تھا۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ایک دن حمیرہ کی موت کی حقیقت سامنے آئے گی اور اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اسے سزا ضرور ملے گی۔